غزہ میں صہیونی فوج کے دردناک مظالم جاری ہیں۔ غزہ کے علاقے جبالیہ میں رہائشی علاقے پر صہیونی بمباری سے 22 فلسطینی شہید اور 90 زخمی ہوئے۔ شمالی غزہ میں فلسطینیوں نے جبراً انخلاء کا حکم ماننے سے انکار کیا تو صہیونی فوج نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 56 فلسطینی شہید ہوئے۔ القصام بریگیڈ نے جبالیہ میں سخت مزاحمت کے بعد 15 صہیونی فوجی ہلاک کیے۔ رفح میں القصام بریگیڈ نے صہیونی فوج کے 2 مرکاوا ٹینک اور ایک D9 بلڈوزر تباہ کیا۔ حملے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک جبکہ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 42,175 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے شہر نیبلس پر صہیونی افواج نے دھاوا بول دیا۔ متعدد مکانات مسمار اور کئی فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر 100 راکٹ داغ دیے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی قصبوں کریات شمونا اور کفار یوبل میں صہیونی فوجیوں کے اجتماعات کو راکٹ سے نشانہ بنایا اور سفید شہر پر بڑے میزائلوں سے بمباری کی۔ محفوظہ گولان کی پہاڑیوں میں بھی اسرائیلی فوج کی ایک بیرک کے قریب فوجیوں کے راکٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ لبنان سے حزب اللہ نے 2 حملے کیے۔ پہلے حملے میں شمالی اسرائیل پر 80 راکٹس فائر کیے گئے جبکہ دوسرے حملے میں 20 میزائل اسرائیلی سرزمین پر مارے گئے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا کہ کچھ راکٹس کو مار گرایا ہے اور کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی نے کہا ہے کہ وسطی بیروت میں گزشتہ رات اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید ہونے والے تمام 22 افراد عام شہری تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ناقابل قبول ہے۔ کہاں ہے انسانیت اور کہاں ہے وہ حقیقت جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ مکاتی نے اسرائیلی فورسز کی جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی ایک آبزرویشن پوسٹ پر فائرنگ کی مذمت کی۔ اس حملے میں 2 فوجی زخمی ہوئے۔ مکاتی نے یہ کہا کہ ایسا جرم ہے جس کی ذمہ داری بین الاقوامی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ غزہ میں صہیونی بربریت تھم نہ سکی۔ اسرائیل کے غزہ کے پناہ گزین اسکولوں اور اسپتال پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ سٹی میں ایک کلینک کو نشانہ بنایا گیا۔ شیرخوار بچی سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دیر البلح میں ایک مکان اسرائیلی بمباری میں تباہ ہوا۔ 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مغازی پناہ گزین کیمپ میں ایک اجتماع پر ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ یمنی مسلح افواج نے بحر احمر میں امریکی آئل ٹینکر اور بحر ہند میں مالٹا کے کنٹینر جہاز پر حملہ کر دیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فوج نے بحر احمر میں امریکی آئل ٹینکر اولمپک ایکسپرٹ کو مار گرایا ہے۔ 11 بیلسٹک میزائلوں اور 2 جنگی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاز پر براہ راست حملے سے اسے شدید نقصان پہنچا۔ جنرل سری نے کہا کہ یہ کارروائی یمنی فوج کی میزائل، فضائی دفاع اور بحری یونٹس کی شراکت سے کی گئی۔ لبنان میں صہیونی فوج نے 24 گھنٹوں میں بیروت، بیکا وادی اور جنوبی لبنان سمیت کئی علاقوں پر 57 فضائی حملے کر ڈالے۔ 60 شہری شہید ہو گئے، 168 سے زائد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی امن فوج کو نشانہ بنا دیا۔ 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے لبنانی آرمی کو بھی نشانے پر لیا۔ 2 اہلکار جان سے گئے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کی لبنان میں درندگی نہ تھم سکی۔ صہیونی فوج نے 24 گھنٹوں میں بیروت، بیکا اور ضاحیہ سمیت جنوبی لبنان کے کئی علاقوں میں 57 فضائی حملے کر ڈالے۔ کئی شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے لبنانی فوج پر بھی بمباری کی جس کے نتیجے میں متعدد فوجی شہید اور زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے اقوام متحدہ کی امن فوج کو دوبارہ نشانے پر لے لیا۔ بمباری سے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کی لبنانی سرحد پر شدید مزاحمت سے درجنوں صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے تل ابیب کے علاقے ہرزیلیہ پر 2 ڈرون داغ دیے۔ شہر سائرن کی آواز سے گونج اٹھا۔ صہیونی شہری خوف میں مبتلا ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ صفت شہر، وادی گولان کے ریاض شمونا اور کفار یوبل سمیت صہیونی غیر قانونی آباد کاری والے علاقوں اور فوجی تنصیبات پر 100 سے زائد راکٹ بھی داغ دیے۔ عراقی مزاحمت کاروں نے بھی مقبوضہ علاقوں میں صہیونی فوج پر میزائل داغ دیے۔
लबनान पर सेहूनी फौज के शदीद हमले जारी हैं। इजरायली फौज के फ़िज़ाई हमले में जनूबी लबनान के शहर नबातिया में 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जनूबी लबनान के कस्बों बाजूरिया और ज़िब्कैन के मज़ाफ़ात में भी इजरायली फौज ने बमबारी की। सैदून शहर में इजरायली हमले में 4 अफराद शहीद और 3 ज़ख्मी हुए। हमलों में 60 शहरी शहीद, 168 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह की लबनानी सरहदी इलाकों में शदीद मज़ाहमत से 12 सेहूनी फौजी हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। निकारागुआ ने इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बहरीन, जनूबी अफ्रीका, उर्दन, तुर्किया समेत 12 ममालिक ने गजा जंग के आगाज से इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर रखे हैं। ईरान ने लबनान हमलों के बाद एयरपोर्ट्स और परवाज़ों में पेजर और वॉकी टॉकी पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का ऐलान लबनान में इजराइल के खौफनाक हमलों के चंद हफ्तों बाद किया गया। लबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ में धमाकों का इल्ज़ाम इजराइल पर आयद किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोबाइल फ़ोन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक मवासलाती डिवाइस को फ़्लाइट केबिन या कार्गो में ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस माह के शुरू में मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी एमिरेट्स एयरलाइन में पेजर और वॉकी टॉकी पर पाबंदी लगा दी थी। गजा में सेहूनी फौज के दर्दनाक मजालिम जारी हैं। गजा के इलाके जबालिया में रिहायशी इलाके पर सेहूनी बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद और 90 ज़ख्मी हुए। शुमाली गजा में फ़लस्तीनियों ने जबरन इनखला का हुक्म मानने से इनकार किया तो सेहूनी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 56 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जबालिया में सख्त मज़ाहमत के बाद 15 सेहूनी फ़ौजी हलाक किए। रफ़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने सेहूनी फ़ौज के 2 मरकावा टैंक और 1 D9 बुलडोज़र तबाह किया। हमले में मुतादिद सेहूनी फ़ौजी हलाक, जबकि गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,175 हो गई। मगरबी किनारे के शहर नेबलस पर सेहूनी अफवाज ने धावा बोल दिया। मुतादिद मकानात मस्मार और कई फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 100 रॉकेट दाग दिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली कस्बों किर्यात शमूना और कफ़ार युवल में सेहूनी फौजियों के इज्तिमात को रॉकेट से निशाना बनाया और सफ़ेद शहर पर बड़े मिसाइलों से बमबारी की। महफूजा गुलान की पहाड़ियों में भी इसराइली फ़ौज की एक बैरक के करीब फ़ौजियों के रॉकेट से निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि लेबनान से हिज़्बुल्लाह ने 2 हमले किए। पहले हमले में शुमाली इसराइल पर 80 रॉकेट्स फायर किए गए, जबकि दूसरे हमले में 20 मिसाइल इसराइली सरजमीन पर मारे गए। तयूनी फ़ौज ने दावा किया कि कुछ रॉकेट्स को मार गिराया है और किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है। लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने कहा है कि वस्ती बैरूत में गुज़श्ता रात इसराइली फ़िज़ाई हमलों में शहीद होने वाले तमाम 22 अफराद आम शहरी थे। उन्होंने कहा कि यह हमला नाकाबिल क़बूल है। कहाँ है इंसानियत और कहाँ है वो हकीकत जिसमें हम रह रहे हैं। मिकाती ने इसराइली फोर्सेस की जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर फायरिंग की मसम्मत की। इस हमले में 2 फ़ौजी ज़ख्मी हुए। मिकाती ने यह कहा कि ऐसा जुर्म है जिसकी ज़िम्मेदारी बैनुल अक़वामी बरादरी पर आयद होती है। गजा में सयूनी बर्बियत थम न सकी। इसराइल के गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों और अस्पताल पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है। गजा सिटी में एक क्लिनिक को निशाना बनाया गया। शीरख्वार बच्ची समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बीर अल बला में एक मकान इसराइली बमबारी में तबाह हुआ। 2 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। मगाज़ी पनाहगुज़ीन कैंप में एक इज्तिमा पर ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने बहर अमर में अमरीकी ऑयल टैंकर और बहर हिंद में माल्टा के कंटेनर जहाज़ पर हमला कर दिया। यमनी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने कहा कि यमनी फ़ौज ने बहर अमर में अमरीकी ऑयल टैंकर ओलंपिक एक्सपर्ट को मार गिराया है। 11 बैलिस्टिक मिसाइलों और 2 जंगी ड्रोन से निशाना बनाया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहाज़ पर बराह रास्त हमले से इसे शदीद नुकसान पहुँचा। जनरल सरी ने कहा कि यह कार्रवाई यमनी फ़ौज की मिसाइल, फ़िज़ाई दिफ़ा और बहरी यूनिट्स की शराकत से की गई। लेबनान में सयूनी फ़ौज ने 24 घंटों में बैरूत, बीकावादी और जनूबी लेबनान समेत कई इलाकों पर 57 फ़िज़ाई हमले कर डाले। 60 शहरी शहीद हो गए, 168 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। सयूनी फ़ौज ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को निशाना बना दिया। 2 एहलकार ज़ख्मी हो गए। सयूनी फ़ौज ने लेबनानी आर्मी को भी निशाने पर लिया। 2 एहलकार जान से गए। मज़ीद तफ़सीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
اسرائیل کی لبنان میں درندگی نہ تھم سکی۔ صہیونی فوج نے 24 گھنٹوں میں بیروت، بیکا، ضاحیہ سمیت جنوبی لبنان کے کئی علاقوں میں 57 فضائی حملے کر ڈالے۔ کئی شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے لبنانی فوج پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد فوجی شہید اور زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے اقوام متحدہ کی امن فوج کو دوبارہ نشانے پر لے لیا۔ بمباری سے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کی لبنانی سرحد پر شدید مزاحمت سے درجنوں صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے تل ابیب کے علاقے ہرزیلیہ پر 2 ڈرون داغ دیے۔ شہر سائرن کی آواز سے گونج اٹھا۔ صہیونی شہری خوف میں مبتلا ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ صفت شہر، وادی گولان کے ریاض شمونہ اور کفار یوول سمیت صہیونی غیر قانونی آباد کاری والے علاقوں اور فوجی تنصیبات پر 100 سے زائد راکٹ بھی داغ دیے۔ عراقی مزاحمت کاروں نے بھی مقبوضہ علاقوں میں صہیونی فوج پر میزائل داغ دیے۔ لبنان پر صہیونی فوج کے شدید حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں جنوبی لبنان کے شہر نباتیہ میں 3 منزلہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ جنوبی لبنان کے قصبوں بازوریا اور زبقین کے مضافات میں بھی اسرائیلی فوج نے بمباری کی۔ سیدون شہر میں اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ حملوں میں 60 شہری شہید، 168 سے زائد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کی لبنانی سرحدی علاقوں میں شدید مزاحمت سے 12 صہیونی فوجی ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہیں۔ نکاراگوا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ بحرین، جنوبی افریقہ، اردن، ترکیہ سمیت 12 ممالک نے غزہ جنگ کے آغاز سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر رکھے ہیں۔ ایران نے لبنان حملوں کے بعد ایئرپورٹس اور پروازوں میں پیجر اور واکی ٹاکی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی کا اعلان لبنان میں اسرائیل کے خوفناک حملوں کے چند ہفتوں بعد کیا گیا۔ لبنان میں پیجرز اور واکی ٹاکیز میں دھماکوں کا الزام اسرائیل پر عائد کیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موبائل فون کے علاوہ تمام الیکٹرانک مواصلاتی ڈیوائس کو فلائٹ کیبن یا کارگو میں لے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس ماہ کے شروع میں متحدہ عرب امارات نے بھی ایمریٹس ایئر لائن میں پیجر اور واکی ٹاکی پر پابندی لگا دی تھی۔